بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قابل قدر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے نشہ آور چیزیں اور ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ۔ انسان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے ان میں ایک عقل اور دانائی بھی ہے۔ یہی عقل ہے جس نے اس کے کمزور ہاتھوں میں پوری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو دنیا میں خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اسی لیے اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید نے بے شمار مواقع پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے۔ تدبر اور تفکر کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرے اور جو کچھ سنے اور جانے، عقل کو استعمال کر کے اس میں غور و فکر کرے اور انجانی حقیقتوں اور اندیکھی سچائیوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے قانون اسلامی کے ماہرین اور فلاسفہ نے لکھا ہے کہ شریعت کے تمام احکام بنیادی طور پر 5 مقاصد پر مبنی ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ گویا عقل اور فکر و نظر کی قوت کو برقرار رکھنا اور اسے خلل اور نقصان سے محفوظ رکھنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ اسلام میں جن کاموں کی شدت کے ساتھ برائی بیان کی گئی ہے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان میں ایک نشے کا استعمال بھی ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اس کو حرام بلکہ ناپاک قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے اصل جوہر انسان کا اخلاق اور کردار ہے۔ نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے گندے افعال اور ناپاک حرکتوں کا مرتکب کرتی ہے، اور روحانی اور باطنی ناپاکی ظاہری ناپاکی سے بھی زیادہ انسان کے لیے نقصان دینے والی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صفائی اور وضاحت کے ساتھ اس کے حرام اور گناہ ہونے کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا ارشاد مروی ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔
یہ نہایت اہم بات ہے، کیونکہ عام طور پر نشے کی عادت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ معمولی مقدار سے انسان شروع کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ زہر آمیز انجیکشن کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا۔ نشہ کے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو خود اس شخص کی صحت کو پہنچتا ہے۔ اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ شراب اور نشہ آور چیزیں ایک سست رفتار زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم کو کھوکھلا اور عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی انسان کے لیے ایک امانت ہے۔ انسان کے وجود سے نہ صرف اس کے بلکہ سماج کے بہت سے اور لوگوں کے حقوق بھی متعلق ہیں۔ نشے کا استعمال اس امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور اشیاء کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے جو جسم کے لیے فطور کا باعث بنتی ہوں، یعنی ان سے صحت کو نقصان پہنچتا ہو۔ نشہ آور چیزوں کے نقصانات کا دوسرا پہلو مالی ہے۔ نشہ آور چیزیں پتلی ہوں یا گاڑی قابل لحاظ قیمت کی حامل ہوتی ہیں۔ شراب کی ایک بوتل اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کا ایک کنبہ اس سے اپنی ایک وقت کی روٹی روزی کا سامان کر لیتا ہے۔ یہ تو معمولی نشہ آور اشیاء کا حال ہے۔ بعض نشہ آور چیزیں تو اتنی قیمتی ہیں کہ 1 کلو کی قیمت 1 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ پھر نشہ آور چیزوں کا استعمال تو آدمی اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ وہ مجبور ہو کر نشہ آور چیزوں کے خریدنے اور استعمال کرنے پر گویا مجبور ہو جاتا ہے۔ چاہے کھانے کو 2 روٹی میسر نہ ہو، گھر کے لوگ بھوک اور فاقے سے ہوں، علاج کے لیے پیسے میسر نہ ہوں، لیکن جو اس کا عادی ہوگا وہ انسانی ضروریات کو پس پشت ڈال کر پہلے اپنی اس بری عادت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسراف اور فضول خرچی کا یہ بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ نشہ خوری نے خاندان کے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑی بڑی جائیدادیں اور پرشکوہ حویلیاں اس خود خرید زہر کے عوض کوڑی کی قیمت بک چکی ہیں۔ نشہ آور چیزوں کے نقصان کا سماجی پہلو یہ ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے جس سے مختلف لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریاں متعلق ہیں۔ ایک شخص باپ ہے تو اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، نہ صرف اس کے روزمرہ کی کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے بلکہ اس کی تعلیم کی بھی فکر کرنی ہے۔ وہ بیٹا ہے تو اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اگر خاندان کے دوسرے بزرگ موجود ہوں تو ان کی پرورش کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ شوہر ہے تو یقیناً بیوی کے حقوق اس سے متعلق ہیں۔ بھائی ہے تو چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش
اور شادی بیاہ کا فریضہ اسی کے کاندھے پر ہے۔ نشہ انسان کو اپنے ماحول سے بے خبر اور غافل بنا دیتا ہے، اور اس بدمستی میں نہ اس کو لوگوں کے حقوق یاد رہتے ہیں، نہ اپنے فرائض اور واجبات۔ بعض اوقات تو وہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے طلاق کے واقعات ہیں۔ طلاق کے بہت سے واقعات بالخصوص دیہی علاقوں میں، دیہاتوں میں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس کا خمیازہ، جس کی سزا اسے بھی بھگتنی پڑتی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی بیوی اور بچوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ شراب کے نقصانات کا سب سے اہم پہلو اخلاقی ہے۔ نشہ کی وجہ سے انسان نہ کرنے والا کام بھی کر جاتا ہے، اور نہ بولنے والی بات بھی بول جاتا ہے۔ قتل، عصمت ریزی، ظلم و زیادتی، گالی گلوچ اور باعزت لوگوں کی بے عزتی، کون سی بات ہے جو انسان نشے کی حالت میں نہیں کرتا؟ ہوش کی کیفیت میں جس سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں اس پر ہاتھ اٹھا دینا بھی قابل تعجب نہیں ہوتا، اور معتدل حالت میں تنہائی میں بھی زبان پر جن باتوں کا لانا مشکل ہو، نشے کی حالت میں انسان اس سے زیادہ فحش اور خباثت آمیز گفتگو بے تکلف کر لیتا ہے۔ اسی لیے نشہ صرف برائی ہی نہیں بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، اور محض ایک گناہ ہی نہیں بلکہ سینکڑوں گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ، اور ام الفواحش یعنی بے حیائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ شراب کی اخلاقی قباحتوں کی اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، اسی طرح شراب سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس شراب رکھی اور ایک بچے کو رکھا، اور ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ تین میں سے ایک برائی، ایک گناہ کم سے کم ضرور کرے، یا تو وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے، یا اس بچے کو قتل کر دے، یا شراب پی لے۔ اس شخص نے سوچا کہ شراب پینا ان تینوں میں کمتر ہے، کم گناہ ہے، چنانچہ اس نے شراب پی لی، لیکن اس شراب نے بالآخر یہ دونوں گناہ بھی اس سے کرا لیے۔ غرض نشہ جسمانی، مالی، سماجی اور اخلاقی ہر پہلو سے انتہائی نقصان دینے والی چیز ہے۔ اس وقت مختلف قسم کی نشہ آور چیزوں کی کثرت اور اس کے استعمال میں جو عموم پیدا ہو رہا ہے، وہ حد درجہ تشویشناک بات ہے۔ لوگوں نے نشہ آور چیزوں کو نئے نئے خوبصورت نام دے دیے ہیں۔ گٹکے، چاکلیٹ اور مختلف دوسری اشیاء کے ساتھ نشے کا نام لیے بغیر تھوڑا تھوڑا نشہ آور اجزاء کا طلباء اور نوجوانوں کو عادی بنایا جاتا ہے، اور یہی چیز ان کو آئندہ منشیات کا باضابطہ خوگر بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کو شراب کا نام نہیں دیں گے۔ مغربی ملکوں میں شراب کی کثرت کی ایک اہم وجہ خاندانی نظام کا بکھراؤ بھی ہے۔ خاندانی روابط کے کمزور پڑ جانے اور رشتوں کے بکھر جانے کی وجہ سے لوگ اپنی نجی زندگی میں ذہنی اور قلبی سکون سے محروم ہیں، اس لیے چند لمحے کے سکون کے لیے نشہ کرتے ہیں کہ کچھ تو قلب کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ مشرقی معاشرے میں زیادہ تر یہ چیز بغیر سمجھے بوجھے مغرب کی نقل اور فیشن کی دین ہے۔ اب جرائم پیشہ اور مافیا گروہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر ان کا استحصال کرتا ہے، ان کو اپنے برے مقاصد کے لیے آلہ کار بناتا ہے اور ان سے نشے کی تھوڑی مقدار کے عوض قتل اور ڈاکہ زنی، چوری اور عصمت فروشی کے کام لیتا ہے۔ تعلیم گاہوں میں منشیات کا، نشہ آور چیزوں کا بڑھتا ہوا رجحان ستم بالائے ستم اور نقصان بالائے نقصان کا مصداق ہے۔ اس برائی سے سماج کو بچانے کی تدبیر اور حکمت یہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو نشہ کے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے نقصانات سے ہر سطح پر آگاہ کیا جائے، دوسری طرف ان اسباب پر روک لگائی جائے جو منشیات کے پھیلنے میں معاون اور مددگار ہیں۔ اگر شراب بیچنے کے لائسنس بھی جاری کیے جائیں اور دوسری طرف شراب سے منع بھی کیا جائے تو یہ تو ایک مذاق ہوگا۔ جہاں قدم قدم پر شراب کی دکانیں کھلی ہوں، ہوٹلوں میں شراب بیچی خریدی جاتی ہو، سرکاری تقریبات میں جام پیش کیے جاتے ہوں، وہاں شراب کی برائی کیوں کر لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو سکے گی اور کیسے سماج کو اس لعنت سے نجات حاصل ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اس پر جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، ساقی پر، بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے خریدی جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ملک کے حکمراں اور ارباب اقتدار مکمل اس کے نقصانات سے واقف ہیں۔ ملک کے دستور کے رہنما اصول میں بھی مکمل شراب بندی کا ہدف رکھا گیا ہے۔ گجرات اور بہار کی ریاستوں نے شراب بندی نافذ کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی جہانی NTR نے شراب بندی نافذ کی تھی، جس کو بعد کی حکومتوں نے ختم کر دیا۔ حکومتیں اس لیے اس پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں کہ اس کی تجارت سے حکومت کو ڈھیر سارا ٹیکس وصول ہوتا ہے، اس سے بڑی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، شراب کی لعنت سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔